اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کا دوسرا دن اور اس دن کی دعا ہم پڑھیں گے اور اس کے ضمن میں چند کلمات پہ گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ آج کے دن کی دعا کی تلاوت کریں، اس دن کے دعا پڑھنے کا کیا ثواب ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من دعا بہ، کہ جو شخص آج کے دن کی دعا کو پڑھے گا، اعطی بکل خطوۃ لہ فی جمیع عمرہ عبادۃ سنۃ، تو پروردگار عالم اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صائما نہارہا وقائما لیلہا، اور ایسی عبادت کہ جس میں بندہ سارا دن عبادت کرتا ہو، روزے سے ہو، اور ساری رات اس نے شب بیداری میں خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی اور خدا کی عبادت میں گزاری ہو۔ آج کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، خدایا آج کے دن مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے، وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور آج کے دن مجھے اپنی ناراضگی اور اپنی سزاؤں سے بچائے رکھ، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور توفیق دے مجھے کہ آج کے روز تیری آیات کی تلاوت کر سکوں، برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس دعا میں بندہ روزے دار اپنے پروردگار عالم سے اس کی رضایت کا طالب ہے، پروردگار عالم کی رضایت، اس کی خوشنودی، اس کی مرضی کو چاہتا ہے۔ اسی کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ رضائے الہی کی شرائط، کہ وہ کون سی شرائط ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس سے مرضی خدا حاصل ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ شرائط کو بیان کیا جائے، اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیوں خدا کی رضایت ضروری ہے؟ کیا مسئلہ ہے جو خدا کا راضی ہونا ضروری ہے؟ اس کو ہم دیکھیں، مثلا ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم جاب کرتے ہیں، یا جس کے ماتحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نزدیک مقرب ہو جائیں، اس کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ ہمیں مل جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوشنودی کی خاطر کہ یہ جو مقام و مرتبہ ہمیں مل جائے تاکہ وہ راضی ہو اور رضایت پر ہمیں یہ مقام و مرتبہ وہ دے گا، تو اس کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام بجا لاتے ہیں جس سے وہ راضی ہو۔ تو مقصد کیا ہے رضایت کا؟ کہ وہ جو چیز انسان چاہ رہا ہے، جو منصب چاہ رہا ہے، جو مقام چاہ رہا ہے، جو سعادت مندی چاہ رہا ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ اس مقام و منزلت کے حصول کے لیے جتنے بھی اسے کام کرنے پڑتے ہیں وہ
اپنے باس، اپنے آنر، اپنے آفیسر کی رضایت کے لیے ان کاموں کو بجا لاتا ہے۔ خدا کی رضا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ مرضی الہی اس کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے انسان کے اوپر فرض کیے گئے تمام احکامات، تمام امور کی پیروی کرنا، اس کو بجا لانا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس سے خدا راضی ہو جائے، اور وہ جو اصلی مقام ہے انسان کا، وہ جو منصب ہے کہ جو جنت میں اس کو ملے گا، اس کا حصول ہو جائے۔ اس وجہ سے خدا کی رضایت شرط ہے کہ اللہ جب تک راضی نہ ہو، انسان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو پروردگار عالم نے اس کے لیے رکھا ہے۔ کیا شرائط ہیں مرضی الہی کی، رضا الہی کی، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟ اگر تمام چیزوں کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی شرط اساسی اور بنیادی اور مجموعی طور پر اللہ کی اطاعت ہے، کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے۔ خود جیسے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو رسول کے بعد منسوب ہوئے ہیں، جن کو منسوب من اللہ ہے جو لوگ، ان کی اطاعت کرو، ائمہ کی اطاعت کرو۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس اطاعت کے حصول کے لیے پھر بہت سارے کام انسان کو انجام دینے پڑتے ہیں، جو سب ذیل میں سبب ہیں اس رضا الہی کا۔ مثلا ایک سبب کیا ہے، ایک شرط کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضایت کی؟ وہ انسان کا صادق ہونا ہے، کہ انسان سچ بولے۔ اگر انسان زندگی میں جھوٹ کا سہارا نہ لے اور صرف ہر قدم پہ، ہر لمحے سچ کی رضایت کا سبب ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ مقام جو اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے ہرگز اسے نہیں ملتا۔ جیسے سورہ مائدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، روز محشر جب لوگ صادقین پروردگار عالم کے محضر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جس دن صادقین کو ان کی سچائی کام آنے والی ہے۔ لہم جنات تجری من تحتہا، اور جنت میں ان کے لیے کیا ہے؟ نہریں ہیں، انہار ہیں، خالدین فیہا، ایسی ابدی نہریں ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جن کا خاتمہ نہیں ہے، جو ابدی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اس حالت میں ہے آج کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تمام اعمال برے انجام جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ یہ جھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سبب جس کو قرآن مجید نے رضا الہی کا بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، تقوی اختیار کر لے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوفیانہ طریقے سے انسان اللہ اللہ کرتا رہے، یا ایک کونے میں بیٹھ جائے، اپنے آپ کو ایک جگہ محصور کر لے اور صرف خدا اور اس کے اپنے خدا سے بس راز و نیاز کرتا رہے۔ اس کو تقوی نہیں کہتے، اس کو رہبانیت یا صوفیزم کہتے ہیں ہمارے ہاں، اور اس کی نفی ہوئی ہے ہمارے یعنی خود اسلام میں صوفیزم کی اور رہبانیت کی نفی کی گئی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی آسان سا الفاظ یہ ہے کہ واجبات کی پیروی کرنا، واجبات کو انجام دینا، اور وہ محرمات جن سے پروردگار عالم روکتا ہے اس سے رک جائیں، یہ تقوی ہے۔ یہ اللہ کی رضایت کا ایک سبب ہے۔ سورہ آل عمران پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل
أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، ثمرات ہیں، جن کے ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کے لیے پاکیزہ حوریں ہوں گی، پاکیزہ ازواج ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا، اور اللہ خوب اپنے بندوں کا رکھوالا ہے، خوب نگاہ کرنے والا ہے۔ تو ایک تقوی الہی سبب ہے، یہ شرط ہے کہ انسان متقی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور سبب جس کو قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اپنی جان و مال سے اس کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اس بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 20 اور 21 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ جب اسلام پر وقت آیا اور خود جب وہ مشکل میں ان کے اوپر کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اب وہ جہاد مال سے ہو یا اموال سے ہو، یعنی سب کچھ اپنا، جب اسلام کو ضرورت ہو، جب خدا کو انسان کے مال و اموال، جان کی، بچوں کی، اولاد کی، جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، اگر وہ راہ خدا میں ضرورت پڑ رہی ہے ان کو دینے کی، تو انسان بخل سے کام نہ لے۔ وہ تمام چیزیں، چونکہ یہ سب چیزیں امانت الہی ہیں، اللہ کی نعمات ہیں، اگر وہ ہمیں یہ عطا نہ کرتا تو شاید ہمیں یہ نہ ملتی۔ لہذا جب خدا مطالبہ کرے ان چیزوں کو دینے کا تو انسان ان کو خدا کی بارگاہ میں دے دے۔ اور جب انسان ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور جہاد فی سبیل اللہ باموال و انفس کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ پروردگار عالم فرماتا ہے، یبشرہم ربہم برحمہ، ان کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی طرف سے رحمتیں ان پر نازل ہیں، ورضوان، اور ایک بشارت یہ دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی و خوشنود ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رضایت کو پالے، اللہ راضی ہو جائے، تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے، والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حدیث نبوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ارضى والدیہ فقد ارضى خالقہ، کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے خدا کو، اپنے خالق کو راضی کیا۔ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط اللہ، اور جو اپنے والدین کو ناراض کر دے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے والدین کے احترام کو واجب قرار دیا ہے، اور بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، نیکی سے پیش آؤ۔ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان، وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کسی چیز کو
किसी चीज़ में उसका शिरक ना करो, अल्लाह के बारे में शिरक ना करो। व बिल वालिदैन इहसाना, परवरदिगार आलम फरमा रहा है वालिदैन के साथ नेकी करो। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि जन्नत के दरवाज़ों को की खुशबू सूंघूं और जन्नत के दरवाज़ों को मैं चूमना चाहता हूँ, बोसा लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो रसूल अकरम ने फरमाया अपनी वालदा के पाँवों का बोसा लो और अपने वालिद की पेशानी का बोसा लो। तो रसूल फिर फरमाया अगर वालिदैन ना हो तो फिर क्या करें? तो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी कब्र पर जाकर उनकी कब्र मुबारक का बोसा लो। ये अहमियत है वालिदैन की। वालिदैन के साथ नेकी करना रज़ाए इलाही का सबब है, और जहाँ वालिदैन के साथ नेकी करना रज़ाए इलाही का सबब है, इसी तरीके से औलाद के साथ नेकी करना भी रज़ाए इलाही का सबब है। औलाद के साथ नेकी करने का क्या मतलब है, क्या माना है औलाद के साथ नेकी करने का? औलाद के साथ नेकी करने का मतलब यह है कि उसकी तरबियत अच्छी करें, उसकी तरबियत ऐसी करें कि कल वो माशरे में इस्लाम के काम आ सके, दीन के काम आ सके, खुद इन वालिदैन के काम आ सके। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हम हमारे बुजुर्गी में, बुढ़ापे में बच्चा हमारी खिदमत करे, तो इसके लिए पहले से मुकदमात फराहम करने होंगे। जिस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि किसी दरख्त का, किसी फल का अच्छा समरा हमें हासिल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसकी बीज कुनी बेहतरीन अंदाज में करनी पड़ती है। लम्हा ब लम्हा उस पौधे का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मुरझा ना जाए, उसको कभी पानी दिया जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से उसकी हिफाजत की जाती है ताकि जब वक्त आए तो उससे समरा हासिल कर सकें। तो ये औलाद भी उसी खेती की मानिंद है। अगर हम चाहते हैं कि हम इनसे समरा हासिल करें, तो हमें इनकी बचपन से ही तरबियत ऐसी करनी होगी कि जब ये बड़े हो जाएं और बुढ़ापा आ जाए वालिदैन पर, तो ये वालिदैन की खिदमत कर सकें। इसी तरीके से अल्लाह की रज़ायत का एक सबब सिला रहमी है कि इंसान सिला रहमी करे। वो रिश्तेदार जो रहम से ताल्लुक़ रखते हैं, उमूमी तौर पर भी एक दूसरे के ताल्लुकात को अच्छा कराना एक नेकी है, अल्लाह की रज़ा का सबब है। लेकिन खुसूसन वो लोग जो रहम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ आपस में मेलझोल रखना, अगर नाराज़गी है उसको दूर करना, ये सब रज़ाए इलाही का सबब है। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि हमें अपनी खुशनुदी, अपनी रज़ा अता फरमा, और हमें वो काम जो तेरी रज़ायत के लिए तूने हम पर फ़र्ज किए हैं, जिनकी ताकीद की है, उन कामों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।